الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام وسید الاصل مخفی الوجود وسر اللہ تعالی فی کل موجود مقتدر دائر الوجود صاحب اللواء الحمد المقام المقصود المولان الحق ابی الحق ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بک کشف الدجا بک حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کی ہے، اور قرآن شریف میں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور وہی خدا ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وہ خدا کیسا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا؟ اچھا، سورہ یاسین میں آپ کیا سنتے ہیں؟ کن فیکون۔ وہ کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے تو اس نے پھر اس میں کیا حکمت تھی کہ 6 دن اور 6 رات میں پیدا فرمایا؟ وہ زمین آسمان کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن زمین کے ساتھ کی چیزیں اور آسمان کے ساتھ کی چیزیں اس میں ربط لانے کے لیے وہ اگر کن کہے تو کیا بندہ بن نہیں جاتا؟ لیکن 500 سال آدم کے پتلے کو اس نے کھڑا رکھا۔ 500 سال کھڑا رکھنا اس میں کوئی حکمت تو ہوگی۔ آدم کو آنے واحد میں بنا دیتا، بھائی آدم ہے اور تم سجدہ کر لو، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ جو حکمت ہے نا اس کو بنانے کی، وہ ربط کو اور ردھم کو قائم رکھنے کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ردھم ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو سانسوں کا ربط ہے نا، یہ بھی بڑے طریقے سے کرینے سے، اگر ایسا نہ ہو ہر وقت اضطراب رہے، اس کے اندر تیز آتی رہے اور ہر وقت کے ساتھ بالکل بیٹھنے لگے، آہستہ ہے، تو بھی آپ پریشان ہو، ویسے ہی آپ پریشان۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنایا، اور اس سے پہلے اس کا پانی عرش پر تھا۔ زمین و آسمان پیدا کیے تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کے لحاظ سے، اور اگر آپ انہیں کہیں گے یقیناً تم مٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔ یہ آیت صرف اس لیے پڑھی تاکہ کچھ باتیں عرش عظیم کے بارے میں ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے متعلق آگاہ فرما رہا ہے نا، اس کے بارے میں ہو سکے، ہمیں بھی آگاہی ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک حدیث عرض کی ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ نے بشارت دی، اب کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اہل یمن تم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا۔ آپ ہمیں مخلوق کی ابتدا کے بارے میں بتائیں گے کس طرح ہوئی؟ مخلوق کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ بشارت قبول کر لی، مخلوق کیسے ہوئی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرچ کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور وہ دن اور رات خرچ میں کمی نہیں لاتا۔
اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن اور رات اللہ خرچ کر رہا ہے اور خرچ میں کمی نہیں لاتا. اور کیا تم غور نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, کیا حبیب کہہ رہے کہ تم غور کرو اللہ کی قدرت پر, اس کے خزانوں پر, کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے لے کر اس نے کتنا خرچ کیا. فرعون کو دولت دی, کتنی دی؟ شداد کو دی, نمرود کو دی, اس کو دی, حامان کو دی. دنیا میں ہر شخص جو زندہ ہے وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے. جو جانور ہیں, جو پانی کی مخلوق ہے, وہ سب آری گاری کھاری پی رہی, اور کتنی زیادہ ہیں. سب کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, فصلوں کو لیے چرند پرند کھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہ جو خرچ کر رہا ہے اپنے مال میں سے, پھر کہہ رہے کہ جو اس نے خرچ کیا اس کے دائیں ہاتھ میں ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ جو اہل جنت ہوں گے نا, ان کا بائیں ہاتھ کوئی نہیں ہوگا. یہ والا الٹا ہاتھ بھی دائیں ہاتھ ہی کہلائے گا. سیدھا ہاتھ دائیں ہاتھ, تو الٹا ہاتھ بھی دائیں ہاتھ. اب آپ کہیں گے کہ آپ کو فوراً دماغ میں آ جاتا ہے کہ انسانوں کے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا, جب دنیا میں دائیں اور بائیں ہاتھ ہو تو وہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ نہیں, جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ الگ ہیں, جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ الگ ہیں. جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کے دونوں ہاتھ بائیں ہیں. جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کا بھی تو ایک دایاں ہاتھ ہوگا, لیکن اس کے دونوں ہاتھ بائیں ہیں. کیوں؟ وہ گناہ گار کی وجہ سے, وہ نیکوکار کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا بتایا کہ جو مومن ہوگا, جو مومن ہوگا اس کے آگے نور گردش کر رہا ہوگا. آج سے تقریباً کوئی 15-16 سال پہلے سورہ حدید کی ان آیتوں پر, دوسرے رکوع کی ان آیتوں پر جو ہے میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی. تو وہ بس اس کا ایک حاشیہ بتا دیتا ہوں آپ کو میں, کہ اس روز جس کے سیدھے ہاتھ کی طرف نور ہوگا نا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کی علامت یہ ہوگی یا اہل جنت کی علامت یہ ہوگی کہ ان میں دائیں اور آگے نور ہوگا. اب نور گردش کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے دائیں اور آگے ہوگا. بھائی گردش کیسے ہوتی ہے؟ گول, صحیح ہے, سرکل کی طرف گھومتا ہے نا, سرکل میں دائرے میں کوئی چیز گھوم رہی ہے وہ گردش کہلاتی ہے. یہ پنکھا کا گھوم رہا ہے تو گردش کر رہا ہے. اس کے پر پورے 360 ڈگری پہ گھومتے ہیں, یہ گردش کہلاتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شے گردش کر رہی ہے وہ دائیں اور آگے ہوگی. تو مطلب یہ کہ ان گردش تو پوری کرے گی, لیکن وہ گردش میں جب پیچھے جائے گی تو بھی وہ آگے کہلائے گا, جب وہ الٹے ہاتھ پہ آئے گی تو بھی وہ دائیں کہلائے گا, کیونکہ وہ نور والے ہوں گے. اب وہ نور ہوگا جو ان کی گرد گردش کرے گا. تو ہم تو ویسے ہی نور والے ہیں, اور ہم تو یہ پڑھتے بھی نور والا آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں کمی نہیں لا سکا. اس کا خرچ کرنا اس میں کمی نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ کے خزانے جتنے خرچ کرتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں. اللہ کے خزانے خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. وہ جتنا بانٹتا ہے میرے رب, اس نے کہا نا کہ آپ بانٹیں, بڑھتی چیزیں گھٹتی نہیں ہیں. بانٹیں تو آپ حصے دار تو بنائیں, چیزیں بڑھیں گی. پھر حضور فرماتے ہیں, ذرا توجہ کیجیے گا جملے پہ, کہ اس کا عرش پانی پر تھا, اس کے ہاتھ میں میزان ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا ہے. حضرت ابو ذر بن یقید بن عامر بن مشفق عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ بھائی اس کا آج وہ عرش پر ہے, عرش سے پہلے جب عرش نہیں بنایا تو رب کہاں پہ تھا؟ ہم تو سوچتے نہیں نا اس طرح سے کہ اس. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اما یعنی بادل میں تھا, اس کے نیچے بھی ہوا تھی اور اس کے اوپر بھی ہوا تھی. پھر اس کے بعد اس نے عرش کو پیدا کیا. مجاہد کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا, عرش پانی پہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا تو اس نے پانی کے 2 حصے کیے. عرش پانی پہ تھا, ٹھیک ہے, اور پانی کے 2 حصے کر دیے اللہ نے. جس پانی پہ عرش تھا اس کو 2 حصے کر دیے, اور ایک حصہ عرش کے نیچے ہے. آج بھی عرش کے نیچے پانی ہے, اور وہ ایک حصہ ہے جسے بحر مسبور کہتے ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بلندی کی وجہ سے عرش کو عرش کہا جاتا ہے. اور میرے رب کا جو عرش ہے وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے. یعنی یاقوت کے پتھر کو لفظی نسبت تو ہوگی, وہ یاقوت تو نہیں ہوگا دنیا میں, لیکن لفظی نسبت تو ہے کہ یہ یاقوت, یہ میرے رب کے عرش کا پتھر ہے. اور پھر جب وہ 2 حصے کے پانی میں, اب رب کا عرش کہاں پر ہے؟ پانی پر ہے, ٹھیک ہے.
اور پانی پر ہے. اور پانی کس پر ہے؟ ہوا پر ہے. وہ پانی کس پر ہے بھائی؟ پانی آسمان پر ٹھہرا ہوا کیسے؟ نیچے کیوں نہیں آ جا رہا؟ پانی کی تو فطرت ہے نیچے جانا، تو نیچے کیوں نہیں آ جا رہا؟ پانی ہوا پر ہے. ہوا نے اس پانی کو روکا ہوا ہے. وہ پانی ہوا پر ہے. میرے رب کا عرش پانی پر. جب رب نے عرش بنایا نا تو وہ ہلنے لگا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرش ٹھہر گیا تھا. میرے رب کا عرش ٹھہر گیا. عرب اس پہ رب میرا اس پہ عرش پہ جلوہ افروز ہو گیا. اب جلوہ افروز ہو گیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جب کوئی اللہ کا بندہ کہتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا رب کا عرش جنبش کرتا ہے. وہ جنبش کرتا ہے. پھر اللہ پوچھتا ہے تجھے اب کیا ہوا؟ پہلے پوچھا تھا نا کیا ہوا تجھے؟ میں نے لگا پانی پر ہوں اس لیے جنبش کر رہی ہے. تو اللہ لا الہ الا اللہ رک گیا تھا. تو پھر پوچھتا ہے اب تجھے کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو عرش فرماتا ہے میرے رب تیرا ایک بندہ بار بار تجھے پکارا لا الہ الا اللہ. اب بتا میں کیسے رکوں؟ میں کیسے رکوں؟ جب لا الہ الا اللہ کی پکار سنتا ہوں نا میں تو مجھے جنبش آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ٹھہر جا، تو ٹھہر جا، میں نے اسے بخش دیا جس نے کہا لا الہ الا اللہ. اسی لیے آقا ہم نے فرمایا سمن جناتی لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت کیا ہے؟ زور سے بولے جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ ہے تو جنت کی قیمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اسی سورہ ہود میں، اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، ہم کسی کو دولت دیں، مال دیں، عزت دیں، سب کچھ دیں، اور پھر اسے چھین لیں اس رحمت کو، تو بڑا مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے. چھین لیں تو مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے. اور اگر ہم چکھائیں کسی کو اپنی تکلیف، کوئی نعمت دیں اس کو تکلیف کے بعد، یعنی پہلے تکلیف دے دیں کسی کو، پہلے والے کس میں پہلے نعمت دی تھی، بعد میں پریشانی دی ہے، اب اس میں پہلے پریشانی دی ہے اور بعد میں نعمت پہنچی تو تکلیفیں دور ہو گئی. تو کہتا ہے مجھ سے سب تکلیفیں دور ہو گئی. بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے. وہ آدمی اترانے لگتا ہے. دیکھا میں نے کتنی ٹیکنک سے کام کیا، کتنی مشکل سے ان حالات میں گزارا کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یہ پلان کیا، میں نے محنت کی، اسٹرگل کیا، آج دیکھو میں دوبارہ یہ ایسے کھڑا ہو گیا. وہ اللہ کا شکر نہیں مانتا کہ اللہ نے اس تکلیف دور کر دی. وہ اپنے سارے کمال مانتا ہے، وہ اپنے سارے کے سارے کمال گننا شروع کر دیتا ہے. وہ اسے کہتے ہیں اترانا. تو اللہ فرمانا وہ اترانے والا ہے. مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں، ایسے کمزرف نہیں ہوتے. وہ ایسے کمزرف نہیں ہوتے، وہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. تو اللہ کے اجر اور بخشش دونوں کی اس کے لیے ہے جو صبر کرتا ہے. پھر فرمایا یہاں پر یہ دوسرا مقام ہے سورہ ہود میں، اور یہ آیت نمبر آپ دیکھیں گے جا کر گھر پہ اگر اس کو، تو یہ آیت نمبر جو ہے 11 ہے. اور 11ویں آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پس کیا ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس وحی کا جو کی جاتی ہے. اللہ کہہ رہے پیارے محبوب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وحی کریں اور آپ ان سے چھپا لیں؟ یہ تو یہ الزام دے رہے ہیں آپ کو. دل آزادی کرتے ہیں رسول اللہ کی طرح طرح سے دل آزادی کرتے ہیں. ہوتا ہے نا خاندانوں میں، گھروں میں لوگ مل کے ایسے طنز کرتے ہیں کہ تکلیف دیتے ہیں. ان کے طنز والے جملے تکلیف دینے لگتے ہیں. اے یار ایسے جملے بولیں گے لوگ، آپ دل ٹوٹ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت، تو قرآن اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے کہ آپ کی طرف وہ جو وحی کی جاتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اسے چھپا دیں. اور تنگ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا سینہ، اس اندیشہ سے کہ کافر ہی کہیں گے کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ، یعنی غربت کی فاقہ دیکھ کر کافر کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا، ایسا کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا. تو آپ اسے ڈرانے والے ہیں، اللہ ہر چیز میں نگہبان ہے. آپ ابھی محبوب پریشان نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی رخصہ سرائیوں اور دل آزاریوں پر تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان پر تانا و تشنیع کرتے ہوئے کہتے کہ وہ ہائے، وہ ان پر تانا و تشنیع کرتے ہوئے کہتے، اور حضور چپ ہو جاتے، حضور برداشت کرتے. تو رسول اللہ کا دل دکھتا جس نے 15 سال مکے کو دے دیے اور اس سے پہلے کے 40 سال دیے، ایسے 40 سال دیے کہ سب گواہی دینے لگے، اور ایسے 40 سال دیے کہ لوگوں نے گواہی دی نا، گواہی دے دی کہ آپ صادق و امین ہیں. اس کے بعد
بھی امانت دینے لگے. ہجرت کی رات تک امانت دے آپ کے پاس تھی, یعنی اگلے 13 سال میں بھی سارے معاملے ایک طرف, لیکن آپ امین ٹھہرے. تو مکہ نے 3 نظام لگائے, سورہ قلم کے اندر 3 نظام لگائے. آپ جادوگر ہیں, آپ شاعر ہیں, آپ مجنون ہیں, پاگل, نعوذ باللہ من ذالک. یہ مکہ نے 3 نظام لگائے. حضور کو کیا کہا؟ جادوگر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جادو کرتے ہیں. کیوں جادوگر ہیں؟ تو جادوگری جو ہے نا عورتوں کو ڈرانے کے لیے, تاکہ عورتیں ڈریں اور نہ جائیں ان کے پاس, ان کی بات نہ سنیں. یہ شاعر ہیں تو جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ بات نہیں سنیں گے. شاعر جھوٹے ہوتے ہیں, شاعر کلامیں ملاتا اور یہاں سے وہاں آسمان کے ستاروں کو اپنے قدموں میں کر دیں گے 2 لمحے میں. حقیقت کچھ نہیں ہوتی, شاعر کی کلامیں ہوتی ہیں. اور آپ مجنون ہیں, پاگل ہیں, تو بچے ڈریں گے. تو تینوں گروہ کو روکنے کے لیے یہ الزام لگائے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور کی صداقت ایسی تھی کہ کسی نے یہ نہیں بولا کہ آپ جھوٹے ہیں. حضور کی صداقت ایسی تھی کہ یہ نہیں بولا کہ آپ جھوٹے ہیں. جو 40 سال کی محنت تھی نا, کسی نے یہ نہیں بولا کہ آپ جھوٹے ہیں. اس نے کہا مجنون ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, دوسرے الزام لگائے, وہ الزام نہیں لگائے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ محبوب آپ ان کے اوپر وہ نہ ہوں. اب یہ آیت فی زمانہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفہ علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی کی, اس زیب و زینت کی, تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا اسی زندگی میں, اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. ہم تمہیں گاڑی دیں گے تو خراب نہیں ہوگی, ہم تمہیں بنگلہ دیں گے تو زلزلے سے نہیں گرے گا, ہم تمہیں مال دولت دیں گے تو چھونے کا نہیں, لٹے کا نہیں, نقصان نہیں ہوگا تمہارے کاروبار میں. ہم تمہیں جو بدلہ دیں گے نا, اس جو زینت دیں گے تو جو طلبگار ہیں, لیکن کس کو ہم دیں گے؟ سب اسی کو جو طلبگار ہے دنیاوی زندگی کی اور اس کی زیب و زینت کی, تو اس کو پورا بدلہ دے دیں گے ہم. بھائی تم سے دنیا چاہیے نا, اس کو دو, پھر دنیا چاہیے, کسی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی سوائے آپ کے. پھر تم جب سب یہاں لے لو گے نا تو آخرت میں کچھ نہیں. تو صحابہ کرام کے پاس جب بحرین فتح ہوا نا اور مال آیا تھا تو رونے لگے تھے. پوچھا رو کیوں رہے؟ کہا کہ ہم نے تو اللہ کے لیے جو کچھ کیا تھا نا وہ اقربی زندگی لیے کیا تھا, ہم نے یہاں کے لیے تو کچھ کیا نہیں تھا, تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, اللہ تم سے ناراض تو نہیں ہے. تو کہنے لگے اس نے پھر ہمارا بدلہ یہاں پہ بھی دے دیا. میں نے کہا یہ بدلہ نہیں ہے, تمہیں تمہارا بدلہ وہیں ملے گا. تو جسے یہاں مال مل جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ نے ہمارے چیزوں کا, عمل کا, ہم نے جہاد کیا, ہم نے عبادت کی, ہم نے مال خیرات کیا, سب کچھ کیا, تو جو ہے یہ بدلہ تو نہیں ہے, یہ بدلہ تو نہیں ہے. تو وہ ڈرتے تھے. اور یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا مانگ رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ان کی نیکی کو بدلہ دیا جائے گا. ہائے ہائے مولوی صاحب کیا نماز پڑھا, کیا قرات کرتے ہیں مولوی صاحب, کیا بیان کرتے ہیں مولوی صاحب, حافظ صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں. یہ بندہ کتنا سخی ہے, یہ کتنا تہجد گزار ہے, رات کو تہجد پڑھتا ہے, اس کی کمرے کی لائٹ جلی ہوتی ہے. عجیب عجیب بات, یہ راتوں کو عبادت کرتا ہے. ارے اگر میں رات کو عبادت کرتا ہوں تو میری عبادت کا دوسرے کو پتہ کیسے لگا؟ میری عبادت کا تو میرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ ہونا نہیں چاہیے تھا. خود شہنشاہ بغداد شاہی جینا فرماتے حضور غوث پاک کہ اپنے اعمال کو اس طرح چھپاؤ جیسے عورت اپنے گندے کپڑے چھپا دیے. تو بتایا کس نے؟ کہ بتانا تو ریاکاری ہے. تو چاہتا ہے کہ پتہ لگ جائے سب کو, کی تم نے رب کے لیے اور بتایا سب کے لیے, تو پھر بچا کیا؟ پھر کیا بچ گیا؟ جب میں نے رب کے لیے کی تھی تو پھر رب ہی کو ہونا چاہیے تھا. میں کوئی کام آپ کے لیے کروں اور بتاؤں جا کر ان کو, یا ان کے لیے کرو بتاؤں آ کے آپ کو, تو یہ پھر پوشیدہ تو نہیں رہا. یہ تو ان کے لیے نہ ہوا نا, یہ تو میری واہواہی کے لیے ہو گیا کہ میں نے ان کے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے, اتنی بھلائی کی ہے, یہ کیا ہے. اور سب ارے یار یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, دیکھو کیا کیا اچھے اعمال کرتے ہیں, کیا نیک عمل کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا, یہ ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے, بڑا غیرت مند ہے, اس کو ریاکاری پسند ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ریاکاری شرک اصغر ہے. ایک ہوتا ہے شرک اکبر, کلم کھلا اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کر لینا. ایک ہوتا ہے شرک اصغر,
اصغر تھے چھوٹے کو، انہوں نے کہا جو ریاکاری ہے نا چونٹی کی جال سے زیادہ مفتی ہے. چونٹی کا آپ جہاں دیکھیں گے نا وہیں نظر آئے گی آپ کو دیکھنے کی چلنی کوشش کرے تو چلتے نظر نہیں آتی، وہ بہت ایسے سے رنگ رنگ چلتی ہے، لیکن وہ سفر طے ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو وہاں پہ ہوگی چھت پہ. تو ریاکاری ویسی یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر. جب بندہ شرک کر جاتا نا تو اللہ کو پسند آتا، پھر ریاکار کے لیے آخرت کو کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے دنیا میں. اور اللہ اتنا حیادار ہے، اب اس کا مسئلہ سمجھے آپ، اللہ اتنا حیادار ہے، اس کو ایسی حیا آتی ہے کہ اسے چیز بنے نا عورت. امام جعفر صادق کہتے ہیں عورت کے معنی ہی چیز چھپی ہوئی شے کے، اس کو نساء بولتے اسی لیے کہ چھپے ہوئے کو کہتے ہیں نساء کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، چھپے ہوئے کو ہم اردو میں عورت کہتے ہیں. تو اللہ نے عورت کی پیدائش مٹی سے نہیں کی، مٹی سے نہیں بنایا عورت کو. مرد کو مٹی سے پیدا کیا، عورت کو مٹی سے نہیں پیدا کیا. عورت کوئی مٹی سے پیدا نہیں ہوتی، عورت کوئی بھی مٹی سے پیدا نہیں ہوتی. مرد سارے مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، عورت کوئی مٹی سے پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ مٹی لینے تو فرشتہ جائے گا نا. کہاں کی مٹی لایا ہے، کون سی عورت بنے گی اس کو پتہ لگ جائے گا. تو اسی لیے عورت کو پستی سے پیدا کر دیتے، عورت کو پستی سے پیدا کرتے تاکہ اس کا پردہ رہے. پھر مفسر نہیں لکھتے کہ پستی سے پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ٹیڑھی ہے تو یہ بھی ٹیڑھا پن آگے اس میں نہیں. پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ پسلی دل اور سینے کی محافظ ہوتی ہے. پسلی بڑی طاقتور شے ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کی پسلیاں ہٹا دی جائیں اور ڈائریکٹ ایک ہلکا سا بھی گھوسا ہاتھ پڑ جائے نا دل پہ پھیپڑے پہ تو اسی مر جائے گا. لیکن بہت تیز گھوسے اور لاتیں پڑتی ہیں پھیپڑوں پہ، سینے پہ، پسلیوں کے اوپر. پھر آپ دیکھتے ہیں جو مارشل آرٹ سیکھتے ہیں ان کی سینے پہ لاتیں پڑتی ہیں، بس اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دل اور پھیپڑے محفوظ رہتے ہیں، وہ زندہ ہی رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے. کیوں؟ یہ پسلیاں محافظ ہیں. اسی طرح سے عورت مرد کے بعد اس کی مال کی، اس کے بچوں کی، اس کی عزت کی، اس کے بستر کی محافظ ہے. تو اس لیے وہ محافظ ہے، اس لیے جو ہے وہاں پر یہ اہتمام کرتے ہیں، وہ یہ محافظ ہے اس لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے. یہ محافظت کا اہتمام اس لیے پسلی سے پیدا کیا، ورنہ پیدا ہی کرنا تھا نا گوشت سے پیدا کر لیتے، کسی اور ہڈی سے پیدا کر لیتے. پسلی سے کیوں اسپیشلی خاص جو لفظ لکھا ہے نا پسلی، وہ یہ حکمت بھرا ہے. اللہ کا ہر کام رب حکیم ہے اور اس کا کام حکمت سے پوشیدہ ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ اور بات ہے، لیکن میرے رب کا کام جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا. اب اسی لیے جب پوچھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے تو خاتون جنت نے جواب دیا تھا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی اسے دیکھے نہ وہ کسی کو دیکھے. تو بڑا سخت عمل ہے یہ اور امر ہے یہ. جب اللہ تعالیٰ کا بندہ نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، سودا کرتا ہے اپنے ذکر کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کے ہاتھوں میں اور اللہ کی جنت کا سودا کرتا ہے. تو رب اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں نا پردہ داری بہت ضروری ہے. اللہ ستار ہے، پردہ پوش ہے. میں نے آپ نے سب نے گناہ کیے، اللہ نے کسی دوسرے کو خبر نہیں ہونے دی. بندہ صبح اٹھ کے خود ہی کہہ دیتا کہ یار مجھ سے عشاء کی نماز قضا ہو گئی تھی، صبح گیا اور یار کل تو میں اتنا تھکا ہوا گیا یہاں سے کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی. فیکٹری سے نکلا، دیر ہو گئی، کھانا کھایا، سو گیا. تو نے کھانا نہیں کھایا، تو کھانا نہیں کھاتا، نماز پڑھ لیتا. فیکٹری سے نکلا تو میں تھکا ہوا تھا. یہ تو ہمارے بہانے کہ فیکٹری سے نکلے تو تھکے ہوئے تھے، کام پہ سے آئے تھکے ہوئے تھے، میٹنگ میں سے آئے تھکے ہوئے تھے، نماز نہیں پڑھی اور سو گئے. اچھا سو گئے تو نے نماز نہیں پڑھی تو تیرے رب کو پتا تھا. رب نے صبح فجر میں تیرے کو ناشتہ تو نہیں روکا، صبح ناشتہ تو کر لیا نا آپ نے، راتوں کھا کے سو گئے، نماز نہیں پڑھی. صبح ناشتہ تو کر لیا نا آپ نے، رب نے آپ کی روزی روٹی تو بند نہیں کی نا. آفس میں جاب بھی چل رہی ہے آپ کی اور صبح ناشتہ بھی گھر میں مل گیا آپ کو، رزق بھی پہنچا دیا نکاح کے ذریعے. جب اس نے چھپا لیا آپ کی بات، عزت رکھ لی، وہ دیا آپ نے ڈنڈا پیٹ دیا. پہلے تو ایک چیز کے گناہ گار تھے، اب 2 گناہ گار ہو گئے، ڈبل گناہ گار ہو گیا. اپنا پردہ کھولنے دوسری بار دفعہ میرے گناہ گار ہو گئے. ستار الایوب نے جو ہے پردہ لگایا اور آپ نے کھول دیا، کتنی بری بات.
یہ تو چھپانے والی بات ہے. جب جس طرح گناہ چھپاتا ہے نا بندہ, اب حکم یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے گناہ چھپاتا ہے, کوئی غلط کام کر کے بھی آؤں گا نا, فراڈ کر کے آؤں گا, آپ ارے بڑی محنت کی کمائی ہے حضرت, آزم من فضل ربی, 2.5 کروڑ کا بنگلہ بنانے میں زندگی لگ گئی, وہ پتہ لگا کہ 2.5 کروڑ کہاں سے آئے, وہ فضل ربی کون سا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں گا بڑی محنت کرتا ہوں میں, دن رات محنت کرتا ہوں, دن رات دوسرا بھی کرتا ہے, بتاؤں گا نہیں. تو جب گناہ نہیں بتا رہے تو عبادت بھی نہ بتائیے. حق الامکان عبادت چھپائیے. آقا علیہ السلام فرض مسجد میں پڑھتے اور نفلے گھر میں آ کے پڑھتے. اور حجرے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ بس اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بخاری شریف کے حدیث ہے, بخاری شریف کی, میں اس بات کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنی حدیث پڑھوں نا آپ کے لیے, تاکہ پھر کوئی نیا فتنہ نہ ہو, تو بخاری شریف سے پڑھوں. تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, وہ کہہ رہی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں جب آخر ہم نماز پڑھتے نا تو پاؤں سمیٹ لیتی, پھر بھی سرکار سیدھا کرتے نا تو اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں اور دبا دیتے. نفلے گھر میں, فرائض مسجد میں, فرض گھر میں نہیں, نفل مسجد میں نہیں, یہ دونوں رکعتی میں آتی ہیں. نماز کے ساتھ جو پوری نماز پڑھتے ہیں, پوری نماز پڑھتے صحیح ہے. اب اس کے جو اضافی نفلیں پڑھنی ہے نا آپ نے, کوشش یہ کریں کہ وہ گھر میں پڑھیں, نفلیں گھر میں, تاکہ آپ کو آپ کے رب کا معاملہ ہو. پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اگر میں ساری نماز وہاں پڑھ لوں 5 ٹائم کی مسجد میں, اور پوری پڑھ کے آ جاؤں, اور 2 رکعت بھی گھر میں نہ پڑھوں, میرے تو گھر قبرستان ہو گیا نا, اس میں گھر کو مسلح بچھا ہی نہیں. میں بچھاؤں گا تو میرے بچے دیکھیں گے نا, میں نماز پڑھوں گا تو میرے گھر والے دیکھیں گے. تو گھر میں پڑھنا بھی ضروری ہے میرا, مسجد میں اسلامی رواداری قائم کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے, اور گھر میں اپنی آل اولاد کی تربیت کے لیے پڑھنا ضروری ہے. تو دونوں جگہ پڑھنا ضروری ہے. گھر میں بھی مصلی لگائیں اور باہر بھی مصلی لگائیں. ایک حدیث آپ کو سمجھاتا ہوں, بڑی توجہ سمجھیے گا, کیونکہ یہ آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. حضرت قال امام امیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الاحادیث مدلۃ الا الفقہ, حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں. امام امیش فرماتے ہیں حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں سوائے فقیہات کے, فقہا کے, مفتیوں کے. آپ سب کی توجہ ہے میری بات کی طرف, بڑی اہم بات کر رہا ہوں, بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک تربیت نشست ہے, اس کا کوئی بات سمجھا رہا ہوں, ورنہ ایک کلاس میں سمجھائی جاتی ہے, یہ بات کلاس میں سمجھائی جاتی ہے. امام امیش کیا فرماتے ہیں, الاحادیث مدلۃ الا الفقہ, الا فقہ یعنی کہ فقہ کے علاوہ حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں. اب وہ حدیثیں گمراہ کیسے کرتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پر یہ حدیث کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے رب کا دیدار کیا, اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتی ہے, کہتی ہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ نے جبریل امین کا دیدار کیا. جمہور صحابہ کرام اس حدیث کو رد کرتے ہیں, اس حدیث کو رد کرتے ہیں, اور ان کا متفقہ نظریہ اور فیصلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا دیدار کیا؟ رب کا دیدار کیا. اب یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے چوکوں پہ لگا دی جائے تو کتنا فتنہ پیدا ہوگا, کیونکہ لوگوں کے دل بھی ٹوٹیں گے کہ ساری عمر جو مولوی ہمیں بتاتے آئے وہ تو دیکھو حدیث میں یہ لکھا ہے. فتنہ نیا پیدا ہو جائے گا, بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے تو پھر بیوی کو نہیں پتا ہوگا. زوجہ محترمہ امت المومنین ہے, ساری مومنوں کی ماں ہے, پھر ساری مومنوں کی ماں ہے, اور سب سے زیادہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے, سب سے بڑی فقیہ ہیں, سب سے زیادہ روایت آپ سے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوگا. بڑے بڑے سید صحابہ کرام آپ سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے, آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ حضور نے دیدار کیا نہیں کیا. یہ تو میرا واقعہ شادی سے ہی پہلے کا ہے, رخصتی سے بھی پہلے کا ہے, مکے کا ہے, مدینے میں بھی آپ ساتھ رہی ہیں. یہ تو ہو جائے گا نا, تو آپ پریشان ہو جائیں گے. جبکہ وہ سورہ تکویر کا معاملہ ہے, وہ معاملہ سورہ تکویر کا ہے.
اور یہ سورہ نجم اور سورہ اسراء کے اندر ہے، جو رب کے دیکھنے کی بات ہے. وہ سورہ تکویر کا معاملہ ہے، جب آپ نے فرشتے کو دیکھا تھا. وہ معاملہ کچھ اور ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن کیا ہے، ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے. اب بخاری شریف کی حدیث سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا حضور سب سے افضل ہیں یا نہیں، یہ پہلے بتائیے. سب سے افضل ہیں، ہم سب کا یقین ہے، اعتقاد ہے. کل ایک پوسٹ لگا دوں، بخاری شریف میں حضور فلاں 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 صحابی روایت کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں، اس سے غلط تھا. جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں، اس سے غلط تھا. اب آپ مجھے بتائیے، بخاری شریف کی حدیث میں چوکوں پہ لگا دوں تو رسول اللہ، اب وہ حدیث کے جو معنی ہیں ظاہری طور پہ وہ اس معنی کے خلاف ہیں جو کہ عوام میں کثرت سے رائج ہے. تو اب کیا ہوگا، گمراہی پھیلے گی نہیں پھیلے گی؟ تو جملہ کیا فرماتے ہیں امام امیش نے، الاحادیث مدلتن، حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں. ہر ایک کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے حدیث. حدیث تو آپ تربیتی کلاس میں بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں. خود کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی تو آپ بہک جائیں گے. آپ سے کس نے کہا کہ وہ پڑھ لو اپنی کتاب، اپنی خود ہی سے کر لو ساری. حدیث اس طرح سے نہیں ہے اللہ فقط. ہاں کسی شیخ الحدیث کے پاس بیٹھیں، اس سے پڑھیں، وہ ساری جزیات کے ساتھ بیان کرے گا. وہ آپ کو بتائے گا اس میں کیا بات ہے، یہ کس طرح سے ہے، یہ کس موضوع پر ہے. اس کی ذومان بھی بات ہے. جیسے حدیث کے اندر دیکھیں آپ، حدیث میں ایک حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے جو شخص امام کے پیچھے گراتے اس کے منہ میں خاک ڈال دوں، مٹی ڈال دینے کے. اور ایک جگہ کی جس نے سورہ فاتحہ نے پڑھی نماز، اس کی نماز نہیں ہوگی. اب آپ ایک عام آدمی دونوں پڑھ لیں تو کہ میں نماز میں کیا کروں؟ ایک طرف حضور کہہ رہے ہیں خاک ڈال دوں، اگر پڑھی دو، اور نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. تو جماعت چھوڑ دے. وہ اس مسئلے سے تنگ آ کے جماعت چھوڑ دے. تو یاد رکھیے زندگی میں اس جملے کو یاد رکھیے، زیادہ لفظ نہیں ہے، الحدیث مدلۃ الا فقہ. تو بس آپ کو جب یہ یاد ہو جائے گا نا، تم نے جہاں کو حدیث سنائے نا بھائی مجھے نہیں سننی، کیونکہ کسی شیخ الحدیث کسی استاد سے سنوں گا نا سمجھ بھی لوں گا، اس سے 36 سوال کر لوں گا. آپ تو پڑھی ہوئی ایک لائن بتا دو گے، میرا دماغ خراب کر دو گے. اور میں تو آپ کو حدیث سننے کو منع کر رہا ہوں. جسے سمجھنا وہ سمجھ لے. میں آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے آپ کو حدیث سننے کو منع کر رہا ہوں. صحیح ہے. امام ابن سیرن نے تو مسجد نبی میں رسول اللہ کے روضے کے آگے بیٹھ کر، خود استاد ہے، مدرس ہے، قرآن پڑھا رہے، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں. خارجی آ گئے تھے، حدیث سن لو، ان کا نہیں. انہوں نے کہا صحیح ہے، ان کا نہیں سننی. ان کا اچھا قرآن کیا سن لو، ان کا نہیں. انہوں نے قرآن میں تو مسئلہ کوئی نہیں، قرآن تو فکس ہے، اس میں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، قرآن سننے کا نہیں. تیرے منہ سے میں قرآن بھی نہیں سنوں گا. اگر تیرے منہ سے سن لی کوئی بات میں نے، تو اس کے بعد جو تعویل پیش کرے گا، تشریح میں جو بات کہہ دے گا، وہ کئی روز تک میرے دماغ میں خلل پیدا کرتی رہے گی، وسوسے ڈالتی رہے گی. یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے. دماغ کو تکلیف کیوں دوں میں اپنی؟ میں تیری بات نہیں سنوں گا. وہ تو قرآن نہیں سنتے. اگر یہاں یہ بیان کر دیا جائے لوگ کیسا آدمی قرآن سننے کو منع کر رہا ہے. یہ تو ہمارے بزرگوں کا عمل ہے. امام ابن سیرن کا، خود اتنے بڑے امام ہیں، روضہ رسول پہ سنہری جالی سامنے بیٹھ کے جو پڑھا رہا ہو، کیا شان ہوگی اس کی، اور حضور کو کیا فضل ہوگا کہ وہاں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے مسجد نبی کے اندر، پھر وہ قرآن نہیں سن رہا. آج ہم تو نہیں میں تو سب کی سنتا ہوں، چیک کرتا ہوں وہ کیا کہہ رہے تو وہ کیا کہہ رہے تو وہ کیا کہہ رہے، تو اس کی کلپ بھی سن لی. بھائی کیوں سن لی؟ میں نے سب کی بات سن لی. وہ ڈاکٹر مجیب بیان کرے تو سن لی، تو یہ کرنے سن لی. کیوں سن لی بھائی؟ کوئی بھی کچھ بھی بولتا چلا جائے گا، سن لو گے تمہارا تو ایمان چلا جائے گا. اس نے تو اپنے آپ کو ایک جگہ ٹھکانے لگا دیا، تمہارا تو ایمان چلا جائے گا. جتنے سوال اٹھیں گے فتنہ اٹھے گا، آپ فتنے میں پڑتے جائیں گے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آخر زمانے میں فتنہ اتنا ہوگا کہ لوگوں کی چھتوں پہ برسے گا. تو جو باہر ہے اس سے محفوظ وہ جو گھر میں، اور جو گھر میں ہے صحن میں، اس سے محفوظ وہ جو کمرے میں. تو اگر آپ گھر کے اندر بھی ہیں نا تو محفوظ نہیں ہے. آسمان سے فتنے برسیں گے اور گھروں کی چھتوں پہ برسیں گے. تو جہاں چھت کی صحن ہوگا وہاں پہ ڈائریکٹ آپ پر آئیں گے فتنے. چھپ جائیں. بڑا فتنہ پرورد ہو رہی ہے. ایمان بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. خاتمہ بالخیر ایمان کی ہم وقت فکر کریں، ہر وقت پریشان رہیں. ایک شیطان نہیں ہے آپ کے پیچھے،
کس نے کہا آپ سے کہ ایک شیطان ہے؟ 2 ہاتھ پاؤں کے چلتے پھرتے ہزاروں لاکھوں ہیں شیطان ہیں، جن کو یہودیوں عیسائیوں کی، منافقوں کی، مشرکین کی جو سپورٹ حاصل ہے، فائنینشیل فنڈ حاصل ہے ان کا. ہم کوئی نیک کام کرنے کھڑے ہوں تو ایک مسجد نہیں بنتی. ان کے کام، ان کی فنڈنگ دیکھتے ہیں آپ، ان کی چیزیں دیکھتے ہیں آپ کیسے سیکنڈوں میں پوری ہوتی ہیں. آسائش دیکھتے ہیں آپ کہ لوگ اچھی مسجدوں کو چھوڑ کے، یعنی صحیح مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے مسجد درار میں چلے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، اس کے 2 مصرے، پوری غزل بہت پیاری ہے لیکن یہاں وقت نہیں ہے، کبھی اور سناؤں گا انشاءاللہ میں. اس نے کہا تھا کہ ہر گھر خدا کا گھر ہوتا نہیں میرے دوست، ہر گھر خدا کا گھر ہوتا نہیں میرے دوست. کیا تم نے قرآن میں مسجد درار نہیں سنی کیا؟ تو جو ہے نا یہ مسجد درار جو ہے نا، یہ قرآن میں تو ہے نا. ایسی بھی تو مسجد ہوتی ہے جو اللہ گھر نہیں ہوتا، اللہ کہتے جلوا دو. تو وہ مسجد درار ایسی قائم ہوتی ہیں، وہ سیکنڈوں میں قائم ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں اہل سنت کی مسجد کے لیے دری کے لیے پیسے نہیں ہوتے، پنکھے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے آپ کو، بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. کسی سے نہیں سننا ہے، تیار کر لیں. جتنا سیکھ لیا نا وہی بہت ہے آپ کے لیے. تھوڑا تھوڑا سیکھیں لیکن اس پر مضبوطی سے عمل کریں. زیادہ سیکھنے سے فائدہ نہیں ہے. سرکار واس پاک فرماتے ہیں علم چھلکے کی مانند ہے اور عمل گودے کی مانند ہے. آپ کے پاس 1000 تربوز کے چھلکے ہو، سمجھ لیں 1000 تربوزوں کے سائز کے چھلکے ہیں، لیکن اندر گودے 4-5 ہی ہیں. فائدہ ایسے ہے چھلکے کا، چھلکے تو کسی کام کے نہیں ہیں. سرکار سے کہنے لگے مفسر جو کہتے ہیں نا بات، تو پھر انہوں نے کلام کیا ان کا، حضور اگر کسی کا عمل زیادہ ہو بغیر علم کے ہو، ان کا جب گودا بغیر چھلکے کے ہوتا ہے نا تو اس کیڑے لگ جاتے ہیں. چھلکا بغیر گودے کے کسی کام کا نہیں ہے، علم بغیر عمل کے کسی کام کا نہیں ہے. لیکن اگر گودا بغیر چھلکے کے ہو، یعنی عمل تو ہو لیکن علم نہیں ہو، تو اسے کیڑے لگ جاتے ہیں، وہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا. تو نہ یہ کام کا ہے نہ وہ کام کا ہے. بھائی تھوڑا علم سیکھیں اور اس پہ عمل کریں. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اگر آپ یہ سمجھ گئے نا میری بات، آپ کی آخرت خوشگوار ہو جائے گی. جو سیکھ لیا اس پہ عمل کریں، ورنہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم منہ سے وہ بات نکالتے اس کو خود عمل نہیں کرتے. تو بس وہی کریں اور اسی کی تبلیغ کریں جو آپ عمل کرتے ہیں پختہ یقین کے ساتھ، جس پر آپ کا عمل ہے سالوں سے. پھر وہ بات کسی کو جب بتائیں گے نا تو اثر پیدا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. ایک بار درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد. تو جو اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں ریاکاری کے ذریعے یا دنیا مانگ کر دنیا میں اس کا بدلہ چاہتے ہیں اللہ سے، تو اللہ دے دے گا. تو جب ایسا شخص دنیا سے جائے گا اور وہ شخص جائے گا جو ایمان ہی لائے گا، وہ جائے گا جس نے اللہ پر ایمان لے کر آیا اور عمل کیا آخرت کے لیے. یہ تینوں مرتے ہیں نا جب، تو ہوتا دراصل یہ کہ تینوں مرتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں تو ان سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا. ہونا ہی چاہیے تھا کہ مسلمان نے کہہ دیا اللہ اور منافق نے بھی کہہ دیا اللہ، لیکن کافر نے تو کہہ دیا پتہ نہیں مجھے، آئے میری قسمت، مجھے علم نہیں ہے. صحیح ہے. اب وہ کافر نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں نے دوسرا سوال کرنا نہیں چاہیے تھا. تو پھر جہنم کا عذاب آتا ہے. جب وہ اللہ کو نہیں جانتا اس کے دین کو کیسے جانے گا، اس کے نبی کو کیسے جانے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو حکم ہے سے دوسرا سوال کر، دوسرا بھی سوال کر. پھر وہ اجتماع دی اور پوچھا تیرا دین کیا ہے. وہ کہہ دیا مجھے نہیں پتہ. منافق کہتا ہے اسلام، اور عاشق بھی کہتا ہے رسول اللہ کا چاہنے والا کہ اسلام. کہتا ہے ان تینوں سے تیسرا سوال کرو. تیسرا سوال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، جیسے پہلے 2 میں کہتا تھا. منافق نبی علیہ السلام کے سوال ہوتا ہے نا من کنت تقول فی حق یازی رجل، تو اس رجل کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے منافق پہچان نہیں پاتا. لیکن مومن کا معاملہ بڑا مختلف ہے. اگر مومن کہیں پھنس جائے نا، کوئی دقت ہونے لگے نا، کوئی پریشانی ہونے لگے نا، تو
جیسے وائوا میں ہوتا ہے نا، ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے اور ایک انٹرنل ہوتا ہے، دو لوگ ہوتے ہیں امتحان میں، دو طرح کے ٹیچر ہوتے ہیں. تو جو اپنا ٹیچر ہوتا ہے نا، جسے سکھایا ہوتا ہے، زندگی میں پڑھایا ہوتا ہے، جسے پیر مرشد کہتے ہیں آپ، وہ سراہنے کھڑا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آئس بیٹا پریشان نہیں ہو، گھبرا نہیں، جو میں نے تجھے ساری عمر درود پڑھوایا ہے اور تم نے درود پڑھا ہے تو پریشان نہیں ہو. یہ وہی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتا کیوں نہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. تو جو ہے یہ اب وہ ٹیچر بتاتا ہے وہاں پہ اگر پریشانی ہو گئی. ویسے تو سنی کو یاد ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بھولتا ہی نہیں، اس کی زبان پر رٹا ہوا ہے وعلی علی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ، ہم وقت چلتی رہتی زبان. لیکن پھر بھی اگر کہیں کچھ ہو جیسا تو کہتا ہے بیٹا تم نے ساری عمر محنت کی ہے، ساری عمر یہ بات پڑھی ہے، ساری عمر تم نے لفظ کہا ہے، کہتے کیوں نہیں؟ تو کہہ پڑتا ہے اس تسلی سے. بس اوقات بچے گھبرا جاتے ہیں، بس اوقات انسان گھبرا جاتا ہے، سوال سے گھبرا جاتا ہے، جواب پتا ہوتا ہے پھر بھی گھبرا جاتا ہے. تو کہتے کیوں نہیں؟ وہ اس کو تسلی دیتا ہے. پھر وہ وہاں پہ تو کہتے کیوں نہیں؟ یہ جو چیز ہے نا اس کو اس منزل تک لے جاتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب وہ جو دو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اور دوسرا پہچان نہیں پاتا ہے، اس کا کوئی ایسا ہوتا نہیں بتانے والا. وہ تو خود شیطان تو آتا ہی نہیں بتانے، شیطان تو مدد کرنے آتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں کافر ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ کا جلال کا عالم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میرے محبوب کا نہیں پتا، میرا نہیں پتا کوئی بات نہیں، میرے دین کا نہیں پتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس محبوب کے لیے میں نے کائنات بنی اس کا ہی نہیں پتا، اس کو جہنم میں ڈال. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کو جہنم میں ڈال، کیونکہ کائنات تو بنائی میں نے محبوب کے لیے. مجھے نہ جانے نا نہیں جان، میرے دین کو نہیں مانتا نہیں مان، میرے محبوب کو تو مان، میرے محبوب سے تو پیار کر، میرے محبوب کی تکریم کر، میرے محبوب کی تعظیم کر، میرے محبوب کی توقیر کر. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، جو رب کو بھی جانتا ہے، اس کے دین کو بھی جانتا ہے، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، پھر کہے گا وہ کچھ کر تھوڑی سکتے تھے، انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں تھا. بڑے بھائی سے تعظیم کرنی چاہیے، نہ اٹھنا چاہیے نہ چومنا چاہیے. اس کے دماغ میں ایک عجیب خناس، بالکل شیطانی خناس، جو کچھ شیطان نے مکالمہ کیا نا اپنے رب سے، ویسے ہی دماغ میں اس کے بھی ہے. صحیح پیروی کر رہا ہے وہ ابو جہل کی. تو یہ ہے سلسلہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب وہ فرشتہ، وہ جو سنی کی قبر میں تھا، اب وہ فرشتہ کہاں جائے گا؟ وہ فرشتے لیتے ہیں رجسٹر لیتے ہیں. جنت کی کھڑکی کھل گئی، جنت کی کھڑکی کھل گئی، اب رجسٹر لیا، چلے گئے آسمان پہ، چلے گئے. کہا مالک فلاں فلاں بندہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، قبر میں سواجاب ہو گئے، اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اب ہم تیرے پاس آئیں. یہ اس کے رجسٹر ہے نامہ اعمال کے، یہ نیکیوں کا یہ گناہ کا ہے، یہ دونوں رجسٹر ہم جمع کرا دیں دفتروں میں. اور اب یہ کہ ہم ہماری ڈیوٹی بتا دیں اب ہم کہاں پہ جائیں. اگر تو چاہے تو ہم جو ہے آسمانوں پہ چلے جائیں اور تیری عبادت کریں، اب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم آسمان کی طرف نظر کرو، ان فرشتوں کو کہتا ہے تم آسمان کی طرف نظر کرو. تمہیں آسمان پہ نظر آ رہی جگہ؟ فرشتوں سے بڑا ہوا ہے. حضور فرماتا ہے آسمان چڑچڑا رہا ہے، چٹک رہا ہے آسمان، جیسے آواز آ رہی ہے. اتنے فرشتوں کے وزن ہے آسمان پر، اتنا وزن ہے فرشتوں کا، اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ کہ آسمان اس کے وزن سے چڑچڑا رہا ہے. اب جو وزن کی وجہ سے آسمان ایسا کر رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے پھر اب ہم کیا کریں؟ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. تم سے کس نے کہا تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ میں آپ کو آسان دو الفاظ میں سمجھا. تم سے کس نے کہا تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا پھر مالک ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ رجسٹر لو اور اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اور قبر پہ جانے کے بعد تم وہاں کہنا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ 3 لفظ کہنا. اس کی قبر پہ کھڑے ہو کیا کہنا؟ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یعنی الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر تمہیں کہنا ہے. تم یہ کہنا، اور کہنے کے بعد جتنی بار تم کہو گے اتنی نیکی اس کے رزق میں اس کے نام میں لکھ دینا. اب قیامت تم میری تسبیح پڑھو گے، قیامت تک تم میری تسبیح پڑھو گے اور نام اعمال میں اس مومن کے لکھو گے جو میرے حبیب کی محبت میں مرا ہے. کیا بات، میرے حضور کی محبت میں مرا ہے، کوئی مذاق بات تھوڑی ہے. میرے رسول کی محبت میں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے بندے سے. تمہاری ڈیوٹی ہے
اب تم نے یہ کام کرنا ہے. اب جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے, بندہ, فرشتہ نہیں, فرشتے کی تو بھائی بات ہی چھوڑ دیں, تو میزان زمین سے لے کے آسمان تک آپ کو سمجھانے کے لیے آدھا بھر جاتا ہے, اور دوسرا کہتا ہے الحمدللہ, تو پورا ہو جاتا ہے. اب بتائیے, کل ہم بات کر رہے تھے جس کی اکائیاں زیادہ ہوں اور دہائیاں کم ہوں. اب جب ایک بار میں میزان بھر جائے گا تو ایک بار میں فرشتے ایک دن میں ہزاروں لاکھوں بار کہہ سکتے ہیں اتنی نیکیاں, میزان بھر جائے گا اس کا, میزان اس کا بھر جائے گا, اتنی نیکیاں ملیں گی. سوچیں کہ اگر ایک بار سبحان اللہ اور ایک بار الحمدللہ کہنے کی یہ فضیلت ہے, یہ عالم ہے. تو آج تو وہی سانس چل رہی ہے, پھر بھی ہماری محفلوں کا عالم ہی ہوتا ہے کہ بیچارہ ناخواں کہتے ہیں بولی سبحان اللہ, بولی سبحان اللہ, بولی سبحان اللہ, بولی سبحان اللہ. 15-20 بار تو وہی سبحان اللہ کہتے تھے. بھائی وہ آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہے, اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کو اتنی نیکی مل جائے گی. آپ لیکن پھر بھی ہمارے منہ سے نکلتا نہیں سبحان اللہ. کتنی مشکل ہے, بھاری ہے, زبان پہ گرا ہے. جبکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 کلمات ایسے ہیں جو میزان پہ بھاری ہیں اور زبان پہ ہلکے ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, بس یہ 2 کلمات. اور جو اگر اس کے آگے بھی بڑھے و بحمدہ استغفر اللہ, تو کیا ہی بات ہے. تو یہ کلمات ہیں, اور یہ وہ کلمات ہیں کہ حضور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ کلمات ہیں جو ابدال کی کلمات ہیں, اللہ کے ولی ابدالوں کے کلمات ہیں, اور اسی کلمات کے صدقے پوری کائنات کو رزق ملتا ہے. وہ دنیا میں 40 ہوتے ہیں, بتائیں 40 لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں, 40 لوگ یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کہہ کر دعا کرتے ہیں مالک اس کائنات کی مخلوقات کو, انسان کو, جنات کو, چرند کو, پرند کو, ہوا میں, پانی میں, زمین پر, خشکی تری, جہاں جہاں کی مخلوق ہے سب کو رزق عطا فرما. وہ دعا کرتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں ان کے دعا کرنے سے اللہ رزق دیتا ہے, بارش دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, ان کی دعاؤں سے کچھ ہوتا ہے. تو بتائیے وہ 40 لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اور پوری کائنات کو رزق ملتا ہے. اگر آپ اکیلے اپنے لیے پڑھیں گے تو آپ کو کتنا ملے گا؟ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی مشکل کلمات تو ہے نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہو سکے تو یہ بھی ملا لیں و بحمدہ استغفر اللہ. اللہ بڑا راضی ہوگا, اللہ آپ سے, ہم سے راضی ہوتا ہے, اور اللہ ہم سب کو ایمان کی موت دے. اللہم صلی علی مصطفیٰ حبیب اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ذرا حدیث سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موت کا عمل دیکھ لیا, فرشتے بھی سن لیے, اب اس سے آگے سوال ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی سے سوال ہوگا کیا کوئی مومن کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. مومن کے بارے میں, ایمان والے کے جہنم میں جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. پھر آقا علیہ السلام فرمانے لگے, حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایک شخص جہنم میں جائے گا, ایک شخص جہنم میں جائے گا, اور جب وہ جہنم میں جائے گا نا تو اس کو 1000 سال جہنم میں گزر جائیں گے. جہنم کا ایک لمحہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. 1000 سال گزر جائیں گے جہنم میں, 1000 سال وہاں سے جہنم کے پاس سے گزریں گے حضرت جبریل امین علیہ السلام. 1000 سال کے بعد جبریل امین وہاں سے گزریں گے تو آواز آئے گی یا حنان یا منان. یہ 2 لفظ کی آواز آئے گی, یا حنان یا منان. جبریل امین جب یہ منظر دیکھیں گے نا کہ آواز آئی تو اللہ کے پاس جائیں گے کہ مالک تیرا ایک بندہ ہے تو جہنم میں تو ہے لیکن فریاد کر رہا ہے یا حنان یا منان. اے اللہ اس اچھا جبریل امین نا حضور کی امت سے بہت محبت کرتے ہیں. جبریل امین حضور کی امت سے بہت محبت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, تو محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے, تو امت سے ہی بہت محبت کرتے ہیں. ایک بار درود پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جنت کے عذاب سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تو جبریل امین سے سفارش کیا اللہ اس کو جہنم سے نکال لے, اس پہ رحم کر, اسے بخش دے.
اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جاؤ جبریل. اللہ جبریل کی بات مانے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہتے ہیں بڑاپن. واقعی میرا رب جو ہے نا سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر جو ہے نا یہ بہترین جو لفظ ہے رب کے لیے, اس کی بڑائی, اس کی کبریائی, واقعی اس کا بڑاپن ہے. جو بڑا آدمی ہوتا نا وہ چھوٹوں کی بات رکھ کے نا اسے ریگارڈز دیتا ہے, اسے عزت دیتا ہے. خوش ہوتا ہے یا اللہ میرے تو نے میری بات رکھی, مالک تو نے میری سن لی. بندہ اس کا بڑا, جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں نا اس بڑے شرمسار ہو جاتے ہیں. مالک تو نے ہم جیسے گناہ گاروں کی سن لی. وہ رو پڑتے ہیں تو نے ہماری بھی سن لی, ہم کہاں. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جبریل جاؤ اسے لے کر آؤ. مالک سے کہنا کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے اسے لے. جب جبریل امین مالک کے پاس گئے نا, توجہ کیجیے گا حدیث پہ, حضرت مالک کے پاس گئے تو کہنے لگے ایک بندہ یا حنان یا منان کہہ رہا ہے, اس کو نکال کے لے آؤ. اللہ کا حکم ہے. جبریل کیونکہ فرشتوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو بات مالک کو پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر آتے نہیں ہیں. حضرت مالک چلے گئے اندر. مالک نے پوری جہنم ایک سرے سے دوسری طرف دیکھی, پھر سرے سے دوسرے واپس پہلے سرے تک دیکھ لی, وہ بندہ نظر نہیں آیا. مالک واپس آ گئے, کہنے لگے اے جبرائیل میں نے پوری جہنم دیکھ لی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں لوہا ہے, کہاں پتھر ہے, کہاں انسان ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جبکہ حضرت مالک جہنمیوں کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں بچے کو پیٹھ سے پہچان دے گی, اس کے بال سے, اس کے کندھے سے, اس کے بازو سے پہچان لیتی ہے. ہر ایک عضو سے پہچانتی ہے ماں اپنے بچے کو. حضرت مالک اس طرح پہچانتے ہیں. کہہ رہے مجھے مل نہیں رہا, مجھے نہیں مل رہا. جبریل امین تڑپ کے رہ جاتے ہیں, اللہ کے پاس جاتے ہیں. مالک اے میرے مالک حقیقی, اے معبود برحق, وہ بندہ تو مل ہی نہیں رہا, اب کیا کریں, وہ نہیں مل رہا. جب یہ بات کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی جہنم نے سانس لی تھی اندر کی طرف. جب جہنم نے اندر کی طرف سانس لی نا تو ساری چیزیں سکڑ گئیں. وہ آدمی بھی سکڑ گیا, لوہے بھی سکڑ گئے, اس کے پتھر بھی سکڑ گئے, سانس اس نے اندر کو لی تھی. جب جہنم ایک بار سانس لیتی ہے نا تو اس کی شدت گرمی کی وجہ سے لوہا نہیں نظر آتا. آپ سوچیں میں اور آپ میں سے کوئی خدا نہ خاصا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ایک لمحے کو, ایک آنے واحد کو بھی جہنم میں چلا گیا اور جہنم میں ایک بار سانس لے رہی تو ہمارا کیا حال ہوگا, کیسے, کیا عالم ہوگا. اللہ نے بتایا مالک کو بتاؤ فلاں فلاں جگہ پر اس طرح پتھر اور لوہے کی چیزوں کے نیچے وہ بندہ وہاں پڑا ہوا ہے. مالک گئے, چیزیں ہٹائیں, بندے کو نکالا, آنکھ کی زنجیریں پہنا ہوا تھا, آنکھ کی زنجیریں. آج دن میں آج کل جو گرمیاں ہو رہی ہیں تو ایک لمحے کو ہم دھوپ میں کھڑنے کو تیار نہیں ہیں. جہنم میں آنکھ کی زنجیر پہن کر آنکھ کے اندر کیا عالم ہوگا ہمارا, کیسے برداشت ہوگی. دنیا ملی تو بھی ٹھیک, نہیں ملی تو بھی ٹھیک, لیکن اگر آخرت نہیں ملی تو, جنت میں حصہ نہیں ملا تو کیا ہوگا, پھر ہمارا کیا عالم ہوگا. ساری قوت ہم نے دنیا لگانے پہ کر دی ہے سر, آخرت کے لیے قوت ہی نہیں بچی نا. میں تھک گیا تھا, اس سے نہیں ہو پاتا ہے. میں 2 نفل بھی نہیں پڑھ پاتا امام حسین کے نام کی ان ایام محرم میں 10 دن تک. تو یار میں بہت تھک جاتا ہوں, دن بھر صبح سے شام تک فیکٹری میں رہتا ہوں, کام میں مصروف ہوتا ہوں, آفس میں ہوتا ہوں, جاب ہے, کلوزنگ چل رہی ہے, ہاف ایئرلی کلوزنگ ہے, یہ ہے, بجٹ آیا ہوا ہے, وہ کام ہے, 100 بہانے. 2 رکعت نفل بھی اضافی نہیں پڑھتے, 2 رکعت صلاۃ توبہ نہیں پڑھتے, خشوع خضوع عبادت نہیں کرتے, تھوڑی دیر بیٹھ کے رب سے معافی نہیں مانگتے, کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم پھنس گئے تو کیا ہوگا. وہ بندہ مالک گئے نکال کے لائے, اس کو بڑا برا حال تھا بندے کا. میں اور آپ نہ بیان کر سکتا ہوں اور نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو جہنم کی آگ سے باہر آئے گا تو کس حال میں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیوں پکارا تھا مجھے, کہہ رہے ہیں مالک میں جہنم میں چلا تو گیا
لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا، اس لیے میں یا حنان یا منان تجھے پکار رہا تھا. اے میرے اب مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ نے مجھے؟ میں چاہتا ہوں مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے گا، بخش دے گا، اللہ سے جنت میں جگہ دے گا. 1000 سال بعد نکلا وہ دیکھتے ہیں. اب ولیوں کے امام مولا علی کے خلیفہ حضرت خواجہ حسین وصی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا کسی نے حضور وہ شخص جو 1000 سال بعد نکلے گا، یہاں تک تو حدیث رسول اللہ کی تھی، اب ان سے پوچھا کسی نے حضور وہ جو شخص رسول اللہ کے بعد اب وہ ان سے بات ہوئی حدیث پر، تو کہنے کو 1000 سال بعد وہ شخص نکلے گا باہر، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نے کاش وہ شخص میں ہوتا، کاش وہ شخص میں ہوتا. امام ہمیں حسن بصری فرما رہے، خواجہ حسن بصری کہہ رہے کاش میں ہوتا. انہوں نے کہا حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، کاش وہ شخص میں ہوتا. انہوں نے کہا حضور آپ وہ شخص ہونے کی تمنا دعا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فرمایا کہ میں اس شخص ہونے کی دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اس شخص کا نکلنا حتمی ہے، حتمی وہ نکلے گا جہنم سے، وہ جنت میں جائے گا. ہمارا تو جہنم سے نکلنا حتمی تو نہیں ہے، ہمارا جنتی ہونا حتمی تو ہے ہی نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں جہنم میں جاؤں گا جنت میں آؤں گا. اس کو یہ امید تو ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، نکالا جائے گا. تو فرماتے کاش میں ہوتا. جب جن کا نام لے کر لاکھوں روپے جمع کرتے ہیں، خانقاہیں و آستانے چلا رہے ہیں، مال بٹور رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، لنگریں چلا رہے ہیں. اب ہماری محفلوں کا مقصد صرف لنگر رہ گیا ہے. خوف خدا، خشیت اللہیت کچھ نہیں ہوتی. تو بتاؤ کھانے پینے میں کیا ہے؟ 11ویں اور 2 بھی لنگر بتاؤ، 12ویں اور 2 بھی کھانے کے لیے آ جاؤ. کھانا کب ہوگا؟ 13ویں ہے، 14ویں ہے، کسی 41واں، 10واں، 20واں، سب بس لنگر پہ ہے اور اس سے آپ کچھ بھی نہیں. اور جو کچھ بچا کچھ رہ گیا دین، وہ اتنا رہ گیا کہ ہاں بھائی محرم کے مجالس ہیں 2 بھی لنگر ہے، حلیم بنا لو، یہ کر لو، لنگر چلے گا. مقصود ہمارا پیٹ رہ گیا ہے اور کچھ مقصود رہا نہیں ہے. میں خوف خدا کے لیے آیا ہی نہیں، میں تو مال کے لیے آیا ہوں، میں تو کھانے کے لیے آیا ہوں. مال بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن جن کو مال مل رہا تھا نا، جن کو مال مل رہا تھا، انہوں نے بھی اللہ کے لیے مال چھوڑا. ایک صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف، بڑے تاجر تھے مکے کے، اور بہت سارے تاجر تھے، یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے جنہوں نے پیسہ کمایا تھا. جو جانے لگے نا تو ان سے کہا کہ مشرکین نے مکہ نے تم نے یہاں کمایا تھا نا، یہاں چھوڑ کے جاؤ. ان کو تعامل نہیں ہوا، رسول اللہ کے لیے چھوڑ لو، مسئلہ کوئی نہیں. دیر نہیں لگتا ہے ان کو چھوڑنے میں. آدھی لے لو، 2 پلاٹ لے لو، 4 لے لو، یہ 2 دکانیں چھوڑ دو، کنانے والی 2 دکانیں مجھے دے دو، یہ رہنے دو میرے نام پہ، یہ ساری لے لو، دے کے جاؤ، سائن کر کے جاؤ، رسخت کر کے جاؤ، ساری ہمیں دے کے جا رہے ہو، دے کے جاؤ. ہاں لے لو، کل آ کے کلیم نہیں کرو گے، ہاں نہیں کریں گے، لے لو، لکھ کے دے رہے ہیں، جانے دو، بس جانے دو. تو بھی سودا مہنگا نہیں ہے. ہم تو ان کے نام پر جو یہ کہہ رہے کاش میں آخری ہوتا، اپنی دنیا بنا رہے ہیں. اور بدبخت ہے وہ شخص جو دین سے دنیا کمائے. حضور فرماتے ہیں جو دین سے دنیا کمائے، دین کا ڈھونگ اس نے کیا اسی لیے کہ دنیا کما دے. تو بس اللہ تعالیٰ سے بچائے. جب مکے سے نکلنے لگے نا امام حسین رضی اللہ عنہ، 2 شعبان کو پہنچے تھے مکے، اور پھر پورا شعبان رہے، پھر جو ہے رمضان رہے، شوال رہے، ذیقعد رہے. ذیقعد کے آخر کے اندر مکہ چھوڑا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ. اور جب مکہ چھوڑا اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ 9 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہے، کیونکہ 1 یا 2 تاریخ کو کوفہ پہنچ کے جا 5-6 دن بڑے سکون میں رہے آپ، بڑی آؤ بھگت ہوئی، بڑی دعوتیں ہوئیں. آپ نے خط بھی لکھ دیا امام حسین کو کہ بالکل حالات صحیح ہیں، سب مرید ہو گئے، 45 سال مرید ہو گئے، یہ ہو گیا ہو گیا. جس رات عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے کوفہ گورنر بن کے، بس اس نے اس کے بعد ہی وہ 9 تاریخ تھی 9 ذی الحجہ. اچھا 9 ذی الحجہ کو اور 8 ذی الحجہ کو مکے میں، 9 ذی الحجہ کو وہاں شہادت ہو رہی ہے حضرت مسلم بن عقیل کی، 8 ذی الحجہ کو مکے میں امام حسین نے دیکھا کہ بھئی ذی الحجہ کا شروع ہوا چاند
اور مکے میں تلواریں نظر آ رہی ہیں. امام حسین نے کہا مدینے کی حرمت کے لیے مدینہ چھوڑا تھا, یہ مکے کی حرمت بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا. 8 ذی الحج کو ایک دن پہلے, حج سے ایک دن پہلے احرام اتارا, حج کو طواف سے بدلا, طواف کعبہ کیا, حج کو بدلا طواف سے, احرام اتارا, کپڑے پہنے اور نکل گئے. بڑے بڑے حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, زبیر بن عوام سب روک رہے ہیں. انہوں نے کہا حسین ایک کام کرو, گا تم اکیلے جانا چاہتے تو چلے جاؤ, تمہارے کو خوف ہے, تمہیں مسئلہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں پر تلوار چلے گی تو مکے کی حرمت پامال ہوگی, تم چلے جاؤ, بہن بیٹی کو چھوڑ دو. تو سب 2 آوازیں بلند ہوئی فضا میں, ایک امام حسین کی اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس کے کہنے پر حضرت سیدہ زینب کی, کیونکہ آپس میں یہ لوگ رشتہ دار ہیں. تو امام حسین نے کہا کہ اللہ ان عورتوں کو اسیر اور زندان میں دیکھنا چاہتا ہے, رسم بندے کے حالت میں اور اسیر و زندان میں. اور سیدہ زینب کہنے لگی کہ عبداللہ کیوں بہن کو بھائی سے چھڑانا چاہتے ہو, جدائی کیوں ڈالتے ہو بہن بھائیوں میں. بس اس کے بعد وہ قافلہ نکلا, حضرت عروہ غفاری رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے, شکل سماعت کا مرض ہو گیا تھا, لیکن وہ ہی کہتے ہیں کہ جس روز امام حسین مکے سے نکل رہے تھے اس روز میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی. اپنی بیوی سے پوچھا دیکھ کون رو رہا ہے, تو پتہ یہ لگا کہ جو ہے نا کوئی انسان نہیں رو رہا. تو پھر مجھے بات سمجھا کہ جنات کے رونے کی آواز ہے. جیسے ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال والے دن میں نے دیکھا کہ جنات رو رہے تھے, پھر خاتون جنت کی وصال کے دن وہ رونے کی آواز آئی, اور اس کے بعد پھر میں نے حسین کے مدینہ چھوڑنے والے دن وہ رونے کی آواز آئی. تو وہ جو جنات کے رونے کی آواز ہے نا, مدینہ چھوڑنے پہ بھی روئے تھے, مکے سے نکلتے وقت بھی رو رہے ہیں, کیونکہ حسین اپنی کربلا کے قریب ہے, حسین اپنی کربلا کے قریب ہے. مکے سے نکلے, 8 ذی الحج کو مکے سے نکل رہے ہیں, خط مل گیا بھائی مسلم کا, حالات بہتر ہیں, 45 سال لوگوں نے بیعت کر لی ہے, تم یہاں آ جاؤ. مکے سے نکل رہے ہیں, مکے کو بھی حرمت کو بچا رہے ہیں. نکلے, مقام سالبیہ پہ گئے, مقام سالبیہ پہنچے, وہاں دوسرے دن وہاں پر 9 ذی الحج کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, کوسوں میل کے فاصلے پہ. اور اس کے بعد آپ کسی سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو بعد سے پوچھا مولا اس ویرانے میں کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرا بھائی مسلم مجھے الوداعی سلام کر رہا ہے. حضرت عباس کے بہنوئی ہیں مسلم بن عقیل, حضرت عباس علی کے بیٹے ہیں اور مسلم بن عقیل حضرت عقیل کے بیٹے ہیں, حضرت بھائی بھی آپس میں 2 رشتے, چچا کا بیٹا بھی ہے وہ, اور میری ان کی حضرت عباس کی سکی بہن کا شوہر بھی ہے. تو وہ بہن کا شوہر جو ہے نا, تو پھر بہنوئیوں کی لگتی بہت ہے. تو الوداعی سلام کر رہے ہیں. امام حسین سے پوچھا, ہاں میرے سفیر کو جو ہے نا شہید کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا مولا میں منظر دیکھ سکتا ہوں؟ امام حسین نے اپنی 2 میاں لی, ان کے بیچ دے, جب 3 ان کے بیچ دے, سارے فاصلے مٹ گئے, اور وہ جو ہے نا کوفے کی دارالعمارت نظر آنے لگی, اور اس پر ایک شخص ہے جو کہ دارالعمارت پہ جس کو لٹکایا گیا ہے. انہوں نے کہا کوئی قیدی اس کو لٹکایا. انہوں نے کہا دیکھو غور سے, وہی تو میرا مسلم ہے. اور مسلم سے کی گردن الگ کر دی گئی. یہ منظر امام حسین نے وہاں سے دیکھا, اپنی حضرت سیدہ زینب نے دیکھا اور حضرت عباس نے دیکھا. قافلہ وہاں سے آگے بڑھا. آپ 2 محرم کو کربلا پہنچے, وہاں رکے نہر کے کنارے, نہر القمہ کے کنارے. تو نہر القمہ کے کنارے جب آپ رکے تو آپ نے پوچھا کہ زمین کس کی ہے؟ بتایا کہ قبیلہ بنو اسد والوں کی ہے. ان کے بلاؤ مالکان کو, زمین کے مالکان آئے قبیلہ بنو اسد کے. تو اس وقت جب مالکان آئے نا قبیلہ بنو اسد کے, تو وہ جو مالکان تھے زمین کے, وہ کہنے لگے کہ اے ابن رسول اللہ, یہ زمین کبھی کسی نبی کو اور آل نبی کو راس ہی نہیں آئی. اس زمین کے نام ہے مختلف, ماریہ, غازیہ, نہر القمہ. اور ایک بوڑھے نے کہا کہ حاضر کربلا, یہ کربلا ہے. تو امام کہنے لگے نانا نے سچ فرمائے گا, یہی ہماری قیام کا بنے, یہی ہماری ٹھہرنے کی جگہ بنے گی, اور یہی ہمارے اونٹ بیٹھائے جائیں گے, اور یہیں ہمارے جنازے ہوں گے, اور یہیں ہمارے مزار ہوں گے. یہ زمین تو ہماری قیام کا ہے. زمین خریدی 60,000 درہم میں, قبیلہ بنو اسد سے زمین خریدی 60,000 درہم میں. زمین خرید لی. زمین خریدنے کے بعد کیا
امام حسین نے زمین کے کاغذات امام حسین نے دیے قبیلہ بنو اسد والوں کو، کہا یہ زمین میں نے تمہیں ہبا کی، پیسے بھی دے دی اور زمین بھی تمہیں دے دی، بس اب تم نے 3 کام نہیں کرنے. ایک، اس زمین پہ کھیتی باڑی نہیں کرو گے، 3 نصیحتیں کی. دوسری یہ کہ جو زائرین آئے اسے ہماری قبر کا پتہ بتانا، ٹھیک ہے، اور اسے یہاں 3 دن ہمارا مہمان ٹھہرانا. ہمارے عاشق کو، ہمارے زائر کو، ہم سے محبت کرنے والے کو جو پوچھتے ہوئے آئے میری قبر کا پتہ بتا دینا، اسے 3 دن مہمان ٹھہرانا. دوسرا یہ کہ آپ پہ کھیتی باڑی مت کرنا. تیسری اور آخری بات، جب فوج یزید ہمیں قتل کر کے چلی جائے تو تم آنا اور ہماری تقسیم کر دینا. بس یہ بات کہی. اچھا تم جاؤ اور اپنے گھر کی خواتین کو بھیجو. پھر آپ نے خواتین کے مجمع سے کہا کہ دیکھو میں تمہاری شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وابیہ کا بیٹا حسین ہوں، میں اس شہزادی کا بیٹا حسین ہوں. اگر تمہارے شوہر فوجی یزید کے خوف سے ہمیں تدفین نہ کر سکے، تم نہر القمہ جب تم پانی بھرنے آؤ گی نا تو ہماری لاش کو تدفین کر دینا. جب وہ عورتیں چلی گئی جانے لگی تو کہنے لگے جاؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا. وہ بچے آئے نا چھوٹے چھوٹے، ہائے غریب الوطنی دیکھیں امام حسین کی، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو بچوں سے کہہ رہے امام حسین بیٹا اگر تمہارے ماں باپ فوج یزید کے خوف سے ہماری تدفین نہ کریں تو تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور مٹی اٹھا کے ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. کیا غریب الوطنی ہے امام حسین کی. یہ غربت کا عالم ہے، ظاہر کے اندر ہے، باطن میں تو کونین کے مالک ہیں. وہ حکم کریں تو جنت ان کے قدموں میں آ جائے. جس جگہ ٹھوکر مار دیں. وہ جب پوچھا نا صاحب سے، اور صاحب نے کہا حسین ہمیں یہ تو نہیں پتا، جب امام حسین نے جنت کی زمان دی تھی ہمیں یہ تو نہیں پتا جنت کیا ہے، بس ہمیں یہ پتا کہ تیرے قدموں میں رہنے کا نام جنت ہے. جو حسین کے قدموں میں رہ گیا نا، جو حسین کے ساتھ رہ گیا وہی جنت ہے بس، اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جنت کی، کوئی بتا نہیں ہے. تو وہ حر بن یزید رہائی 2 تاریخ کو آیا، 2 کو محرم کا چاند دیکھا، 2 کو حر آیا. امام حسین رسول اللہ کے نواسے. کردار سازی کے اندر ہم یہ محفلیں کرتے ہیں کردار سازی کے لیے، لیکن کردار تو سکھاتی کربلا ہے، کردار تو سکھاتی کربلا ہے، کردار تو بناتی کربلا ہے. کیا کردار سازی ہے؟ 1000 کا لشکر لے کے سامنے سے فوج یزید کا علمبردار آ رہا ہے. 1000 کا لشکر لے کر فوج یزید کا علمبردار آ رہا ہے، اور علمبردار آتا ہے اور امام حسین کے پاس آیا، اس کے پاس الار کمانڈر حر بن یزید رہا. اور آنے کے بعد امام حسین پہلا جملہ سلام کی بات کرتے تھے، بھائی حسین، بھائی عباس، ان سب کو پانی پلاؤ، یہ لک و دک صحرا کے سفر سے آ رہے ہیں. ان کے چہرے بتا رہے بہت پیاسے. پانی کا سوال نہیں کیا. علی کے بیٹے ہیں، سنو علی کے بیٹے، یہ علی کا فلسفہ ہے. علی مولا علی فرماتے ہیں جو تیری صورت دیکھ کر تیرا سوال نہ سمجھ سکے اس کے آگے زبان دراز کر کے اپنے آپ کو کبھی شرمندہ مت کرنا. آپ کا چہرہ دیکھ کر اگر بات نہیں سمجھ سکا کوئی، منہ کھول کے بھی بول دیں گے نا تو بھی آپ کے فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ علی کے بیٹے سوال سے پہلے پانی پلا دیا. 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تو کہا کہ یہ جیسے یہ پیاسے تھے نا، ان کے جانور بھی ویسے ہیں. وہ کریم نبی کے نواسے ہیں. کیا میرے آقا اگر محبت کرتے ہیں جانوروں پہ بھی رحمت کرتے ہیں، رحمت اللہ عالمین جانوروں کے لیے بھی ہے، تو یہ حسین ہے. پھر حسین بھی جانوروں پہ ایسی رحمت کرتے ہیں. ان گھوڑوں کو پانی پلاؤ. گھوڑوں کو پانی پلایا نا، کہہ رہے علی اکبر بیٹا جب گھوڑے صحرا میں دوڑتے ہیں نا تو ان کے پاؤں بہت گرم ہو جاتے ہیں. ان گھوڑوں کے پاؤں پہ پانی ڈالو. ایک گھوڑے کے 4 پاؤں 4000 پیروں پہ اپنے اکبر سے، قاسم سے، زین العابدین سے، اور عباس سے، اور عمر سے، اور عثمان سے، ان بچوں سے پانی ڈلوائے. کیا مہمان نوازی ہے. اس کے لیے جو قتل کرنے آیا ہے اسے اس طرح سے بلایا ہے. ایسے حسین جیسا کردار تو کوئی کائنات میں پیش نہیں کر سکتا، جسے پتا ہو کہ یہ میرے خون میں اس کے ہاتھ رنگے جائیں گے، یہ جہنم میں جانے والا ہے، جس کی تکلیف دیکھ رہے. پھر بھی امام حسین 2 تاریخ مذاکرات چلتے رہے، 3 تاریخ 4 تاریخ 4 کو کمانڈر بصر ابن سعد آ گیا. ہاتھ میں رہ کی گورنری بھی ہے، بس جتنی جلدی نپٹاؤں گا معاملہ اتنی جلدی رہ جاؤں گا. رہ کہتے ہیں ایران کی طرف جاؤں گا، اور ایران کی گورنری ہے. ایران میں ایک علاقہ رہے، وہاں کی گورنری تھی.
اب ایک بندے کا ایک کمانڈر ہونا، ایک فوج کا، ایک لشکر کا چیف انچارج ہونا اور پورے صوبے کا گورنر ہونا کتنی بڑی بات ہے. تو اس کو بس وہ گورنر لگی ہوئی تھی، اس کو دنیا لگی ہوئی تھی. بس ابن سعد نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بات چلتی ہے، اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، بھی بات چلتی ہے، اور تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ بس ابن سعد نے حر کو اب حر سے بات کی. اس روز حر سے کیا بات کی؟ تیرا دماغ خراب تو نہیں ہو؟ تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو مذاکرات کرے. اتنے میں 4 تاریخ تک میں 4 تاریخ تک میں پسند کے ساتھ، اور 5 کو جو ہے شمس دوشن بھی آ گیا، اور سب آ گئے. اس طرح سے جو ہے 15-16 ہزار کا لشکر آ گیا، اور لشکر آ رہا ہے، لیکن 14-15 ہزار 16 ہزار کا لشکر یہ 4-5 تاریخ سے جمع ہو گیا. ان کا تیرا دماغ خراب تو نہیں؟ تو یہاں سے تھوڑی بھیجا تو مذاکرات کرے. تو اس لیے بھیجا تھا یا تو سر لے یا ہاتھ لے. سر یا ہاتھ میں سے 2 چیز ایک مانگ، جو حسین نے وہ لے لے. ہاتھ دے تو ہاتھ لے لے، یعنی یزید کی بیعت کرنے، نہیں تو ان کا سر لے لے. اس بات ختم ہو گئی. 5 تاریخ کو امام حسین کی ملاقات ہوئی ہے بصر بن سعد و شمر سے. 2 بات ہوئی ہے ان پر کہ میں یزید کی بیعت تو نہیں کروں گا، اب جنگ کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کا ٹائم دیا جائے. ان کا ٹھیک ہے، ٹائم دینا ہے سوچنے کا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ جو لفظ ہے نا سوچنے کا ٹائم دیا جائے، سامنے کو لگتا ہے کہ وہ بندہ ڈر گیا. یہ حسین، یہ شیر خدا کے لگتے جگہ ہے. 6 گزری 7 گزری 8 کو آ گئے. میں نے کہا حسین کل صبح اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو جنگ کا دبل بچے گا. آج آپ کی رات آپ کے پاس آخری، آپ فیصلہ کر لیں. جب 9 کی صبح آئی نا، تازیانے بج گئے، فوج تیار ہو گئی. امام حسین کہنے لگے کہ بھائی عباس تم جاؤ اور بصر بن سعد سے کہو، کمانڈر ان چیف سے، جو سارے لشکر کا کمانڈر ہے، کہ 1 رات کی مہلت ہمیں اور دے دیں. میں 1 رات اور چاہتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. ان کا یہ 1 رات نا کچھ زیادہ غور و فکر کرنا ہے کہ اب یہ پیاسے بھی ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں، تو بس یہ 1 رات ان کو دے دی. اب وہاں پر ٹائم دینے کے بعد وہاں جو ہے شام میں میٹنگ ہو رہی ہے سارے کمانڈروں کی. شمر بن جوشن بھی ہے، اور حرملہ بن طاہر بھی ہے، اور طارق بن اشش بھی ہے، صحیح ہے، اور حارث بن نوفل بھی ہے، اور بصر بن سعد بھی ہے، اور حر بن یزید رہائی بھی ہے، اور سارے کمانڈر ہیں. 22,000 کا لشکر ہے. 22,000 کا لشکر ہے. 1,000 پہ کمانڈر، تو 22 کمانڈر بیٹھے ہیں. بات ہو رہی ہے، جگہ سیٹ ہو رہی ہے. میمنہ میں کون ہوگا، لشکر میسرہ میں کون ہوگا، قلب لشکر پہ کون ہوگا، کس طرح اٹیک کریں گے، کس طرح کریں گے، پوری ٹیم ڈیسائیڈ ہو رہی ہے. کتنے کا کون سا دستہ ہوگا، یہ سب ڈیسائیڈ ہو گیا. اس لشکر میں اس ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، وہ جو مطلب پلان ہو رہا ہے، جو وہاں پر اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے، ایجنڈا طے ہو رہا ہے، وہاں پر حر بن یزید کہتا ہے کہ بصر بن سعد کیا جنگ ٹل نہیں سکتی؟ تیرا دماغ خراب ہے حر، بڑی مشکل سے دن آیا ہے کل 10 محرم کا، یہ جنگ نہیں ٹل سکتی. اب وہ شب عاشور آ گئی، اور وہ جو ہے کہہ رہے بڑی مشکل سے ٹائم آیا ہے، کل تو جنگ نہیں ٹل سکتی، کل 10 محرم ہے، کل تو جنگ ہوگی، ہر قیمت پہ ہوگی. اگر تو بیمار ہے تو تو نہ آ، تو بیمار ہے تو اپنے خیمے میں آرام کر، کوئی مسئلہ نہیں. میں بات ہی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ نہ ہو تو بہتر ہے. میں جنگ تو میٹنگ ختم ہو گئی، وہ اپنے گھر آیا، بیوی نے کھانا نکالو، اس کھانا نکالو، وضو کرنے لگا. جب وضو کرنے لگا نا تو ہوا یہ کہ وہ وضو کر رہا تھا، تو وہ کسی کے رونے کی آواز آئی. کہیں سے جب دیکھا کہ کچھ نظر نہیں آیا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، اور تجھے شرم نہیں آتی، وہاں میرے بچے پیاسے ہیں اور یہاں پانی بچ تو گرا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. اور سمجھ گیا کہاں آواز کہاں سے آئی، اور سمجھ گیا آواز کہاں سے آئی ہے. اور نے وضو مکمل کیا، کھانا کھانے بیٹھا، ایک نوالا توڑا تھا، نوالا منہ میں لیا نہیں، واپس رکھ دیا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا. بیوی کہنے لگی کہ اور کیا ہوا میٹنگ کا؟ انہوں نے کہا کہ کل جنگ ہوگی. انہوں نے کہا تجھے ایک بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہماری بیٹی خیام حسینی میں چلی گئی تھی، حر کی بیٹی خیام حسینی میں چلی گئی تھی. بس یہ جملہ سننا، بس آخری جملے، اور بس یہ مجلس تمام ہو گئی. حر کی بیٹی خیام حسینی میں چلی گئی تھی. اور اچھل پڑا. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے بس یہ ہوا کہ امام حسین نے بہت پیار دیا اور بڑی تقریب دی، اور ایک سوٹ دیا سکینہ کا،
اور کہنے لگے اور تو کچھ ہے نہیں دینے کو ہمارے پاس اس غریب الوطنی میں، لیکن بیٹا تمہیں جب بھی ضرورت ہو نا تم یہاں سکینہ کے پاس آ جائے کرنا، اور تمہیں کھیلنا ہو تو بھی سکینہ کے پاس آ جانا، لیکن کل یہ کافر لوٹ جائے گا اور پرسوں قیدی ہو کے چلا جائے گا۔ پھر میں وہاں سے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کا ضرب بھی بڑا ہوتا ہے، دے دیا پیار محبت دیا بھیج دیا، اور نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا، میں ادھر نہیں لڑوں گا، میں حسین سے معافی مانگوں گا، میں حسین سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نا میں نے فیصلہ کر لیا میں جنگلی نہیں لڑوں گا، میں حسین سے معافی مانگوں گا، تو بھائی کو بلایا اور بیٹے کو بلایا، غلام تو غلام ہی تھا دروازے پہ تھا، بھائی بیٹے کو بلایا نے کہا میں جا رہا ہوں حسین کے پاس، تو بھائی نے کہا میں بھی چلوں گا، انہیں کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ امام حسین کے پاس جا رہے ہیں امام حسین کی جوانی پہ اپنی جوانی قربان کرنے، تو اس کا بھائی عباس کیا مجھ سے زیادہ میں اس سے زیادہ مطلب وہ نہیں ہے، وہ میرے لیے تو بڑی اہمیت کے حامل ہے، میری جوانی سے زیادہ اہم عباس کی جوانی ہے۔ بیٹے نے کہا کہ بابا جان حسین کی بیٹوں پہ میں اپنی جوانی قربان کروں گا۔ غلام سے کہا جا تو آزاد، کل یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس کا تو اپنے شہر چلے جائیے، تو آزاد ہے۔ پہلے زمانے میں فوج میں جو کمانڈر وہ کرتے نا وہ اپنے ذاتی جو ہے غلام رکھا کرتے تھے، ذاتی غلام، اور اس کو تنخواہ دیتی گورنمنٹ، ذاتی غلام رکھتے تھے۔ تو اب تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ ہی نوکر سرمنٹ دے دیتی ہے، آرمی میں ہو تو آرمی کی سرمنٹ دیتی ہے، نیوی میں تو نیوی کی سرمنٹ دے دیتی ہے، وہ ڈائریکٹ رکھا کرتے ہیں، اپنے بھی رکھا کرتے ہیں، گورنمنٹ کی بھی رکھتے ہیں اپنے بھی رکھتے ہیں۔ تو وہ جو ہے غلام سے کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو کہنے لگے کہ واہ میرے مولا، جب تک جہنم میں تھے یزید کے لشکر میں تھے مجھے ساتھ رکھا تھا، اور جب اب جنت میں جا رہے ہو حسین کے لشکر میں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، میں پھر چل میرے ساتھ نکل گئے۔ امام آنکھوں پٹی باندھ دی اور ہاتھ پیچھے باندھ دیا، دونوں باپ اور بیٹے نے، بھائی اور بیٹے نے پکڑ کے ہر کو لے کے گئے امام حسین کی گھوڑے کی رکاب کے اوپر، آپ نے جا کے سر رکھ دیا۔ جب زین پر سر رکھا نا تو سر رکھ دیا زین پر، اور آپ نے کہا کہ اے ابن رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، بس اتنا ہی کہنا تھا، اے ابن رسول اللہ مجھ سے غلطی مجھے معاف کر دو۔ امام حسین نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ لگایا، کیا شان شرافت ہے اور کیا مقام ہے عزت دینا کسی کو، کچھ کہا ہی نہیں کہ ہر تو وہی ہے نا جس نے تو ہمیں پھنسا دیا، وہی ہے نا جس کے ساتھ ہم 3 دن سے پیاسے ہیں، وہی ہے نا جس کے ساتھ یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ کہا بھائی اور ہم نے معاف کیا، بھائی اور ہم نے معاف کیا۔ حضرت عمر بن یزید رہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگی، سب کچھ ہوا، اور امام حسین کا ذکر دیکھو، کہنے لگے میرے دوست سعید تم حر کا استقبال کرنا جب وہ آ رہا تھا سامنے سے، اور میرے بھائی عباس تم حر کے بھائی کا، اور بیٹا علی اکبر تم حر کے بیٹے کا، اور میں کیونکہ حر مانا محسن ہے تو اس کا جو غلام آ رہا ہے نا اس کا میں استقبال کروں گا، اسے میں سینے سے لگاؤں گا۔ امام حسین امام حسین۔ پھر بس سب جنگ کے نکالے اگلے دن جب حر نے جانا چاہا نا تو انہوں نے کہا آپ تو یار میرے مہمان ہو محسن ہو، میں آپ کو کیسے جانے دے سکتا ہوں، حضرت کو جانے نہیں دیا، کیونکہ بیٹے نے یاد مانگی، بیٹے کو یاد مل گئی۔ جب بیٹا گیا نا، جب بیٹا گیا عبداللہ بن حر جب گیا تو اس نے وہاں سے آواز لگی یہ باغیوں کا بیٹا ہے، یہ وہی ہے جس نے کل ہمارا لشکر چھوڑا تھا، اسے چھوڑنا نہیں۔ بڑی جان فشانی سے لڑا، جو اللہ کے بندے تھے نا وہ بڑی جان فشانی سے لڑا، سب کچھ کیا، کرنے کے بعد جان آفرید کے سپر کر دی نا، جب گھوڑے سے نیچے آئے زخموں میں، تو امام حسین آواز تو اپنے باپ کو دی تھی، امام حسین نے گھوڑے کو ایڑی لگائی حضرت حر نے بھی، وہ بھی کمانڈر ان چیف سے سالار تھے، گھوڑا انہیں بھی چلانا آتا تھا، لیکن امام حسین امام حسین جیسا کون ہو سکتا ہے۔ وہ گھوڑے دوڑائے، امام حسین پہلے پہنچ گئے، اٹھا کے سر رکھا، جب حر پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا لاشا میرے کندھوں پہ دے دیں، میری گود میں دے دیں۔ امام حسین نے کہا نہیں بھائی اور میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نانا جان نے منع فرمایا، کسی جوان باپ کے سینے میں وہ قوت نہیں، کسی باپ کے سینے میں وہ قوت نہیں کہ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا سکے۔ لیکن حیرت ہے جب مولا حسین آپ نے علی اکبر کو بھیجا نا تو کوئی باقی نہیں تھا، جب علی اکبر کو بھیجا کوئی باقی نہیں تھا، اس وقت نا آپ علی اکبر کے لاشے کو خود ہی لے کر آئے، خود ہی علی اکبر کو لے چلے، اور آپ یہ فرماتے تھے علی اکبر میری کمر ٹوٹ گئی،
بیٹا لے کر میری کمر ٹوٹ گئی. تو بس جو امام نے رسول اللہ نے قانون سب کے لیے بنایا تھا نا, لیکن امام کے ٹائم پہ کوئی بھی نہیں, تو اپنی لاش ہے بیٹے کو. اور جب حضرت ہر گئے اور ان کے سر پہ زخم آیا تو آپ نے وہ رومال باندھا تھا جو کہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے آپ کے لیے بنایا تھا. آپ نے وہ رومال ان کے سر پہ باندھا. ان کا کہ میرے مولا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا بھائی اور کیسی بات کرتے ہو, تمہیں تو لینے رسول اللہ جنت سے آئیں گے, تمہیں تو لینے رسول اللہ جنت سے آئیں گے, تمہیں تو مولا علی مرتضیٰ بابا جان آئے ہیں, تمہیں تو بھائی حسن لینے آئے ہیں. اور پتہ ہے ہاتھ میں کوثر کے پیالے, کوثر کے جام میں تمہاری پیاس مٹ جائے گی, چند لمحوں کی بات. اور جان جانے آپ کے شکر کرو. ایسے کریم ہے حسین, اجرکم من اللہ. اور اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین, کیسے ظالم ہے یہ یزیدی, اللہ کی ان پہ لعنت ہو. اور حسین اور حسینیوں پہ تا قیامت رحمت و برکتوں کا نزول ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.